یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں اپنے پردادا حضور محبوب علم غزلی واقف رموز خفی بجلی عالی سرکار شیخ الشیوخ نور ظہور محمد حضرت پیر سائیں غلام محمد پاک قادری قبلہ سیدنا پیر امام جلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کلام پیش خدمت کرن دی سعادت حاصل کرنا آپ فرمان دیں۔ میم محبت نال ہمیشہ یاد کرا دل برنو شام سحر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ دل بے ہاتھ سمندر دے وچ ویکھیا شمس قمر نو ماہ بدر نو۔ واہ واہ، ہر صورت وچ ہی کوئی مانا کیتا صاف نظر نو مل رہا بر نو۔ غلام محمد پیر بھی کھایا راہ پریم نگر نو عشق شہر نو۔ سبحان اللہ، بے خادم جبریل صداوے شاہ علی دے دردہ اس صف دردہ۔ باب العلم قسیم الجنت تیسا کی کو سردہ پیر خیزردہ۔ اسد اللہ الغالب ہو کے پٹے اس در خیبر دا کوٹ کفر دا۔ غلام محمد ختم خلافت شروع امامت ہر دا تاج فقر دا۔ ایک منقبت میں پیش خدمت کرنا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، بے شک۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے۔ جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے۔ یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو۔
مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی ہوں ناموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا جب حسن ازل پدتائے امکان میں آیا، جب حسن ازل پدتائے امکان میں آیا، ہر رنگ بہر رنگ کے ہر شان میں آیا، اور حرمت سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے، حرمت سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے، جس وقت کہ وہ صورت انسان میں آیا، جس وقت کہ وہ صورت انسان میں آیا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، وہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، وہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ حضرت امام پاک امام جدی سرکار آپ کی مجھے غزل یاد آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں دل میں نہیں ہے ملک سلیمان کی آرزو، دل میں نہیں ہے ملک سلیمان کی آرزو، خاک در رسول ملا تاج سر مجھے، شیدائے حسن سوختائے نار عشق ہوں، شیدائے حسن سوختائے نار عشق ہوں، جنت کا ہے شوق نہ ہی دوزخ کا ڈر مجھے، سب صورتیں ہیں حسن ازل کی تجلیاں، ہے شدت ظہور ہی پردہ مگر مجھے، استاد لم یزل نے کے در سے روان عشق، تخلیق دو جہاں سے دیا پیش تر مجھے، ادنا غلام سید خیر الانام ہوں، ادنا غلام سید خیر الانام ہوں، کرتے ملک سلام ہے شام و سحر مجھے، کرتے ملک سلام ہے شام و سحر مجھے، الصلوۃ والسلام علیکم سید یا رسول اللہ۔ میں بھائی عمر صاحب سے، عمر قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کریں، ان کے بعد انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، لائیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب بھائی محمد عمر قادری صاحب ایک نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ جناب بھائی محمد عمر قادری صاحب۔ ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔
قبلہ واجب الاحترام قبلہ پیر زینت محفل جان محفل شہباز خطابت شہنشاہ تصوف جگر گوشہ پیر نیاز حسین قادری دلوی صاحبزادہ محمد شہباز حسین قادری دلوی آستانہ عالیہ امام دلوی فیصل آباد شریف زینت محفل بنے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی آئے ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میری محفل کی پہلی اور آخری حاضری کہ تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے اور دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے اور ڈالی ڈالی تیری عظمت کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے آنگن کا پتا دیتا ہے۔ اور جب بھی لوں نام تیرا کیف نیا دیتا ہے، جب بھی لوں نام تیرا کیف نیا دیتا ہے، کریائے روح کو گلزار بنا دیتا ہے اور میں کدے ان کی نگاہوں سے جنم لیتے ہیں، تو جنہیں جام محبت کے پلا دیتا ہے۔ اور وہ تو انوار عنایت کے بہانے ڈھونڈے جو تڑپ دے کے تڑپنے کا صلہ دیتا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، اور خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، پھر سامنے تصویر محمد کر دی۔ اور کس شان سے اللہ نے بنائے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے بنائے ہیں محمد، پہچان ہے اپنی تو بنائے ہیں محمد۔ اور ہوں لاکھوں سلام لطف کے اس سائبان پر، ہوں لاکھوں سلام لطف کے اس سائبان پر، بے سایہ ہو کے سایہ ہے جس کا جہان پر، بے سایہ ہو کے سایہ ہے جس کا جہان پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ دو جگ پہ ہے سایہ تیرا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ دو جگ پہ ہے سایہ تیرا، اور کشتی میری ڈبوئے یہ طوفان کی کیا مجال، کشتی میری ڈبوئے یہ طوفان کی کیا مجال۔ ارے لکھا ہے میں نے نام محمد باغبان پر، کیونکہ ہم کو تھی کیا خبر، ہم کو تھی کیا خبر کہ خدا ہے بھی یا نہیں، ہم کو تھی کیا خبر کہ خدا ہے بھی یا نہیں، ہم کو تو اعتبار ہے یا رسول اللہ تیری زبان پر، اور ہم جانتے ہیں گنبد خضرا میں کون ہے، وہی میم جو مصری کی ڈلی کھول رہا ہے، اور جس میم کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ تو ایک معرف باللہ بولتا ہے، عارف باللہ بولتا ہے کہ میڈا عشق بھی تو، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو، میڈا درد بھی تو، درمان بھی تو، میڈے خوشیاں دا اسباب بھی تو، میڈے سولاں دا سامان بھی تو، میڈا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میڈا تخت تے نام و نشان بھی تو، میڈا حسن تے باغ سہاگ بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، اور ذکر رسول شرط ہے، ذکر خدا کے بعد کھلتے ہیں پھول نات کے، رب کی ثنا کے بعد، اور شہباز تو بھی
وجد میں نعت نبی سنا، توصیف مصطفیٰ ہو شب ناروا کے بعد۔ ملتمس ہوں نہایت ہی ادب سے، میرے پاس حلقہ بات کے لیے الفاظ نہیں، میرے پاس ان کے لیے کوئی چنیدہ الفاظ نہیں کہ میں کسی الفاظ کو سونا بنا کے پیش کروں، میں کسی الفاظ کو چاندی میں ڈھالوں اور پیش کروں۔ جناب مفکر اسلام، سرمایہ اہل سنت، شہنشاہ خطابت، رموز اوصاف جناب قبلہ پیر شہباز حسین جلوی فیصل آباد شریف صاحب سے تشریف لائے۔ جناب قبلہ پیر شہباز حسین صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ ہست سرا پردہ حسن قدیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید علی لسان حبیبہ ونبیہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ صدق الله تعالى وصدق رسوله العالى، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحاضرين والممكنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ سامعین و حاضرین، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، نبی کریم رؤوف الرحیم، احمد بلامین، احمد مجتبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار پر انوار میں ذوق و شوق و اشتیاق و محبت، سوز و گداز کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی بحر غم مغرق
سبحان خذ یدی ساحل لنا اسقاننا خذ یدی ساحل لنا اسقاننا. سامعین مکرم، جہاں کہیں بھی خطہ ارضی میں محبوب پاک صاحب لولاک تاجدار انا ارسلناک ختم رسول سید الکل احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نام نامی اسم گرامی سے موسوم محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے. لا محالہ کوئی شک نہ کرے، یہ حقیقت ہے اور سنیدہ کے ببد مانے دیدہ سنی ہوئی بات کچھ اور ہوتی ہے اور آنکھوں دیکھا حال کچھ اور ہوتا ہے. وہاں سید المرسلین خاتم النبیین کی جلوہ گری ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اپنے لیے فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں. اللہ شارک سے زیادہ قریب، حضور مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. اس میں ایک عجیب چیز میرے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے. کوئی پاک ہے ناپاک ہے، مسلم ہے رند ہے، کافر ہے، کوئی نیک ہے بد ہے، کسے باشد کوئی بھی ہے، جس حال میں ہے جیسا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب ہیں. میں ہر ایک کے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. مگر النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا محبوب صرف مومنوں کے قریب ہے. یعنی فرماتا ہے کہ میں ہر پاک و ناپاک کے قریب ہوں، مگر میرا محبوب صرف پاک لوگوں کے قریب ہے. اپنی پاکیزگی سے بھی بڑھ کر محبوب کی پاکیزگی بیان فرمائی. دیکھیں نا اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. پورے قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے لیے ذکر بلند کیا. کیا سن رہے ہیں آپ اور کس کو سن رہے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے، اپنے لیے بلند نہیں کیا. یعنی میں نے خود سے بھی محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے. در حقیقت حضور کا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر حضور کا ذکر ہے. کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت.
لہذا رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ذکر ہی خدا تعالیٰ کا ذکر ہے. اور یہ لوگ جو دویانگی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ذہنوں میں ان کے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے اور عرصہ سے یہ خیال ہے کہ وہ محبوب حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چراتے رہے. تمہیں محبوب پاک حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جبریل کے آگے آگے نظر نہیں آ رہے. اگر جنگ احد میں حضور علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوا، خون مبارک نکلا، تمہاری اس طرف نظر ہے اور یہ نہیں نظر آتا کہ دل جبریل کے ہاتھ میں ہے اور ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا. وہ کیا کیفیت ہے اور یہ کیا کیفیت ہے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. میں ہر پاک و ناپاک کے قریب ہوں مگر میرا محبوب ایسا پاک ہے کہ وہ صرف پاک لوگوں کے قریب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ. دیکھیں نا خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، خدا تعالیٰ نے خود کیوں نہیں پاک کیا اپنے گھر کو؟ رسول پاک صاحب لولاک کی جلوہ گری ہوئی، حضور جلوہ گر ہوئے اور سرکار نے اپنے عصا مبارک سے تمام بتوں کو توڑا اور پھر اوپر والے بتوں کو حیدر کرار سے توڑوایا اور فرمایا جعل حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آیا حق اور گیا باطل، کیونکہ باطل جانے والی چیز ہے. رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ دیا اور میرے دادا پاک آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے عصا مبارک سے بتوں کو توڑا تھا، اپنا ہاتھ مبارک نہیں لگایا تھا. اگر حضور اپنا ہاتھ مبارک لگا دیتے تو ان بتوں کی بھی بخشش ہو جائے. مگر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سے بتوں کو توڑا، خدا کے گھر کو پاک کیا. خدا نے اپنے گھر کو پاک کروایا محمد مصطفیٰ کے صدقہ سے. جب خدا کا گھر حضور کے علاوہ پاک نہیں ہو سکتا تو تمہارا گھر حضور کے علاوہ کیسے پاک ہو سکتا؟ جو خدا کے گھر کو پاک کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے. کوئی محبوب اپنا نہیں دیتا، خدا تعالی محبوب دے رہا ہے اور پھر احسان جتلا رہا ہے. آدم تا مسیح کسی نبی کی آمد پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اگر احسان جتلایا تو صرف اور صرف اپنے محبوب کی آمد پر. اور پھر کیا فرماتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرا محبوب آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے. یعنی پاک کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے. کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ تمہیں پانی پاک کرتا ہے؟ فقہ کا مسئلہ ہے، پانی آپ کتے پر ڈالیں تو وہ کتا پلیت ہو جائے گا. فقہ کا مسئلہ ہے. اگر خشک کتا ہو بندے کے کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، وہ پاک ہے، پلید نہیں ہوا. اور اگر کتا ہے گیلا، وہ لگ گیا ساتھ تو اب کپڑے دھونے پڑیں گے کیونکہ گیلا کتا لگ گیا، اب کپڑے ناپاک ہو گئے.
یار پانی نے تمہیں پاک کیا، کتے کو ناپاک کیا، اور تو یہ تصور کرتا ہے کہ تمہیں پانی نے پاک کر دیا۔ تمہارے ظاہر کو تو پاک کر رہا ہے، تمہارے باطن کو کون پاک کرے گا؟ اصل پاکیزگی رسول معظم، رحمت دو عالم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور عطا فرماتے ہیں۔ اور جب تک سرکار سے پاکیزگی حاصل نہ کی جائے، اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ۔ پہلے میرے محبوب سے پاکیزگی حاصل کرو، پھر قرآن کو ہاتھ لگاؤ۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، زیادہ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، زیادہ ہدایت پا گئے۔ یہ قرآن ہے، اگر قرآن ہدایت کرتا ہوتا تو پھر سب کو ہدایت کرتا۔ معلوم ہوا قرآن ہدایت نہیں کرتا، صاحب قرآن ہدایت کرتا۔ صاحب قرآن سے ہدایت حاصل کر، پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ ورنہ کو بے حب محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتی۔ جس کو بخاری نہیں آتی اسے قرآن کیسے آئے گا؟ اور قرآن کے حقائق اور دقائق وہ کون سمجھنے والا ہے، کون سمجھانے والا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جانو ان سے جو جاننے والے ہیں۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے لوگ اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو جاننے والے ہیں وہ افضل ہیں، ان سے جانو اور وہ تمہیں بتلائیں کہ تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جانا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے۔ بس منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے۔ حضور کے رخ زیبا کی نورانی لائٹیں دور دور تک جا رہی ہیں۔ ایک صحابی نے فرط محبت کے ساتھ اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں حضور معجزات دکھا رہے ہیں، کبھی حضور سورج کو پلٹا رہے ہیں، کبھی حضور چاند کے 2 ٹکڑے فرما رہے ہیں، کبھی 5 انگلیوں سے 5 چشمے پانی کے جاری فرما رہے ہیں، کئی بار جناب بارشیں برسا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اتنے معجزات دکھا رہے ہیں، حضور آپ ہمیں کوئی بھی معجزہ نہ دکھاتے تو آپ کا چہرہ ہمارے لیے کافی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا چہرہ ہی ہمارے لیے کافی تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، مشہور و معروف حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے دیکھا رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سرخ غلہ پہنے جلوہ افروز ہے، اور میں نے دیکھا حضور کا رخ زیبا چمک رہا ہے، اور میں نے دیکھا 14ویں کا چاند وہ بھی چمک رہا ہے۔ کئی بار میں نے چاند کو دیکھا، کئی بار رخ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر میں نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ صحابی رسول کا فیصلہ ہے۔ صحابی رسول نے فیصلہ کیا کہ حضور نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ الصَّحَابِيَّةُ كَالنَّجُومِ، میرے صحابی مثل ستاروں کے ہیں، ان میں سے کسی کی تم اقتداء کرو، صراط مستقیم ہے۔ ایک صحابی کا عمل، ایک صحابی کا قول صراط مستقیم ہے۔ صحابی رسول کا یہ عقیدہ، صحابی رسول کا یہ فرمان، اور اس نے یہ فیصلہ کیا، فرمایا خدا کی قسم ہے حضور 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کیا انصاف ہے؟ چاند پہ ہیں چھاہیاں،
مدنی کا چہرہ صاف ہے، میں وہ شاعر نہیں کہ چاند کہہ دوں ان کے چہرہ کو، میں ان کی کفش پاپ چاند کو قربان کرتا ہوں، میں ان کی کفش پاپ چاند کو قربان کرتا ہوں۔ چاند وہ ہے جس نے محبوب پاک صاحب لولاک کے قدوم میمنت نزوم کو چوما اور فخر محسوس کیا۔ وہ عاشق نے لکھا نا، مجھے یاد آیا کہ پیارے پیارے تلوے ہیں یہ کیسے پیارے تلوے ہیں، پیارے پیارے تلوے ہیں یہ کیسے پیارے تلوے ہیں کہ چاند جن کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے، کہ چاند جن کے تلووں کی بھیک لینے آیا ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے۔ محبوب کا سایہ نظر نہیں آتا، نہیں نظر آتا تھا، کیوں نہیں نظر آتا تھا کہ وہ سایہ حضور نے سنبھال کے رکھ لیا، کل قیامت کو گناہگار امت کے سروں پہ سایہ پھگن گیا۔ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے بھی ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یُصَوِّرُکُم فِی الْأَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاءُ، میں رحموں میں تصویریں بناتا ہوں جیسے چاہتا ہوں۔ خدا رحموں میں تصویریں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، مگر حسان بن ثابت فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ کَأَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک ظاہر کیے گئے، اور جیسے آپ نے چاہا ویسے بنائے گئے، جیسے آپ نے چاہا ویسے بنائے گئے، یعنی آپ نے اپنی صورت کو خود بنایا۔ کیا حسان بن ثابت عجب بات کر رہے ہیں، اور رسول پاک صاحب لولاک سن رہے ہیں، اور حضور سن کر جھوم رہے ہیں، اور حضور دعائیں فرما رہے ہیں، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی روح قدس کے ساتھ مدد فرما۔ حضور دعائیں فرما رہے ہیں، ایک حدیث تقریری ہوتی ہے، ایک تحریری ہوتی ہے، یہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی جائے، حضور اس کا انکار نہ فرمائے تو وہ بھی حضور کی حدیث کے زمرہ میں شامل ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک نے تائید فرمائی، یعنی جو حسان بن ثابت کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ میرے جد امجد نور ظہور محمد حضرت پیر سائیں غلام محمد پاک قادری قبلہ امام جلوی، آپ کا مجھے شعر یاد آیا، آپ نے فرمایا تیری من موہنی صورت کو بنا سکتا نہیں کوئی، تیری من موہنی صورت کو بنا سکتا نہیں کوئی، تو اپنی پاک صورت کا بذات خود مصور ہے، تو اپنی پاک صورت کا بذات خود مصور ہے۔ دیکھیے دیکھیے اللہ نے فرمایا انما اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون، اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کن کہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسی ذات ہے جس نے کن کہا؟ آدم کا
کسی نبی نے، کسی رسول نے لفظ کن کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ کن کہنے والی ذات باری تعالی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہ ذات پاک ہے، مصفہ اور مبرہ ہے۔ اس نے کن کہا، ہر شے ظاہر ہوئی، تو جب کن کہا تو کن کس سے فرمایا جب کوئی شے ہے ہی نہیں؟ جب کوئی شے ہے ہی نہیں تو کن کس کو فرمایا؟ جب کوئی شے موجود ہی نہیں، وَقَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، اللہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو لفظ کون کسے کہا؟ سنیے، اللہ نے کون فرمایا۔ کون سے مراد کیا ہے؟ کون سے مراد یہ ہے کہ اس بے صورت نے صورت اختیار کی، جب اپنی صورت کو اس نے ظاہر کیا تو اس نے چاہا کہ اب میں ظاہر تو ہو گیا ہوں تو مجھے نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی میری عبادت کرنے والا ہے، نہ کوئی میری ریاضت کرنے والا ہے، نہ مجھے کوئی جاننے والا ہے، نہ مجھے کوئی پہچاننے والا ہے۔ مجھے کوئی جانے، مجھے کوئی پہچانے، مجھے کوئی مانے، میری کوئی عبادت کرے، میرا کوئی بندہ بنے، میں اس کا اللہ بنوں۔ اب وہ بے صورت تھا، اس نے کن، یہ جو کن آپ نے سن رکھا ہے نا، کن، یہ کن سے مراد یہ ہے کہ اس نے تعین اول اپنایا، صورت مقدسہ اپنائی۔ بے صورت نے جب ایک صورت ظاہر کی تو اس بے صورت نے صورت کو بنایا، اور صورت بنا کے پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی دیکھے، پہلے میں خود کو تو دیکھوں، دوسرا بناؤں گا تو وہ مجھے دیکھے گا۔ میں کیا ہوں، میں کس طرح دکھتا ہوں، میں کس طرح سنائی دیتا ہوں، میں کیا ہوں۔ رب تعالی احکم الحاکمین نے اس بے صورت نے صورت بنائی، اور صورت بنا کے اس نے کہا کہ اب میں خود کو دیکھوں۔ تو خود کو دیکھنے کے لیے اسے ایک آئینہ بنانا پڑا، آئینہ بنانا پڑا، کیونکہ بغیر آئینے کے خود کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آئینہ بناتا ہوں، تو اس نے اپنی وحدانیت سے آئینہ نکالا، اور اس آئینے میں خدا نے خود کو دیکھا۔ میرے دادا پاک نے فرمایا، اے خود تے خود عاشق ہو کے خود نو خود وچ چایس تا خود پایس، نور وجود شہود علم وچ مجمل نظری آیس، عشق ودھایس، نور آہد تھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر فرمایس کرم کمایس، غلام محمد احد احمد، ذرہ فرق نہ پایس خود فرمایس، غلام محمد احد احمد، ذرہ فرق نہ پایس خود فرمایس۔ بے صورت نے
صورت بنائی اور اپنے آپ کو دیکھنے کی خاطر ایک آئینہ بنایا اور اس آئینے میں خدا نے خود کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، اپنی کمالات کو دیکھا، اپنی صفات کو دیکھا، بلکہ خدا نے اپنی ذات کو دیکھا اور اپنی ذات کو دیکھنے کی خاطر اس نے آئینہ بنایا۔ اور وہ آئینہ کیا تھا؟ او محسن حقیقی دا جہاں عکس ڈھلیا تا سوہنے محمد کی تصویر اتری، تا سوہنے محمد کی تصویر اتری۔ رسول معظم رحمت العالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر حضور علیہ السلام ایک خیمے میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا دھند کا موسم ہے، بادل نیچے آئے ہوئے ہیں، دور سے ایک شخص نظر آ رہا ہے مگر صحیح دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ کون ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تو آ رہا ہے مگر یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کون ہے۔ سرکار نے فرمایا ہوا ابو ذر، وہ ابو ذر ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ حضور پھر خیمے میں تشریف لے گئے، جب وہ قریب آیا تو وہ ابو ذر نہیں تھا۔ صحابہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ رسول پاک صاحب الاولاد کی زبان در فشا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کلام نہیں کرتے جب تک وحی الہی نہ آ جائے۔ حضور کی کلام خدا کی کلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے اور وہ نہ ہو۔ متفکر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ تو ابو ذر نہیں ہے۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا کون؟ فَإِذَا هُوَ أَبُو ذَرٍ، حضور نے فرمایا کون؟ ہو جا۔ فَإِذَا هُوَ أَبُو ذَرٍ، سر سے لے کر پاؤں تک اسی وقت وہ ابو ذر بن گیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، کہاں سے آ رہا تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کیسا تھا، کون تھا، اسی وقت ابو ذر بن گیا۔ حضور کلام فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جلوہ افروز ہے، کلام فرما رہے ہیں۔ حضور اس طرح ہاتھ مبارک ہلا رہے ہیں، ایسے اور ایسے ہاتھ مبارک جناب ہلا رہے ہیں۔ ایک کافر آیا، آ کر وہ نقل کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ ایسے ہاتھ ہلا رہے ہیں، وہ نقل کرنے لگا اور وہ بھی ایسے ایسے ہاتھ ہلانے لگ گیا۔ سرکار نے دیکھا کہ یہ شخص ہماری نقل کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کون؟ کذالک، اسی طرح ہو جا۔ وہ شخص ساری زندگی ایسے ایسے ہی کرتا رہا۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آدم کا مسیح، کسی نبی نے، کسی رسول نے لفظ کن کا استعمال نہیں کیا۔ لفظ کن کا استعمال سید المرسلین محبوب رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ کیوں کہ جس نے کل کن کہا تھا وہی آج کن کہہ رہا۔ معلوم ہوا یہ کن کہنے والی ذات ایک ہے۔ اس محبوب کی عادت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ہوتا ہے۔ محبوب کی رضا ہے۔ سارے انبیاء، سارے رسول اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں انقریب آپ کو راضی کروں گا، جیسے آپ کی رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي أَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا جہان میری رضا چاہتا ہے یا رسول اللہ،
میں تیری رضا چاہتا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، زہے عزت و طلع محمد کے ہے عرش حق سے پائے محمد۔ تمام انبیاء اور مرسلین کہ جہاں سر ہے وہاں محمد مصطفیٰ کے قدم ہیں، اور جہاں رسول پاک صاحب لولاک کے قدم ہیں وہاں انبیاء اور مرسلین کے سر ہیں۔ کیا فرماتے ہیں جناب امام بوصیری؟ آپ نے فرمایا وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ عُرْشًا مِّنَ الدَّيَمِ مولایا صلی وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، تمام رسول، تمام انبیاء، تمام مرسلین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پہ ایسے کھڑے ہیں جیسے بھکاری کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم کے دریا سے اور اپنی رحمت کی بارش سے ایک چھینٹا ہی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اور میرے دادا پاک محبوب لب یزدی واقف رموز خفیف جلی حضرت قبلہ سیدنا پیر امام جلوی پاک آپ نے فرمایا گویند انبیاء رسولان ذوالکمال، گویند انبیاء رسولان ذوالکمال، مازر پائنی میں مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مازر پائنی میں مقام محمد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تسلیم کیا کہ تمام انبیاء اور مرسلین بڑے ہی شانوں کے مالک ہیں، بڑی ہی عظمتوں کے مالک ہیں، بڑے معجزات رکھتے ہیں، بڑی شانیں رکھتے ہیں، بڑے کمالات رکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جہاں محبوب پاک صاحب لولاک آپ کے قدم ہے وہاں انبیاء کے سر ہیں۔ مازیر پائنی میں مقام محمد، مازیر پائنی میں مقام محمد۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے سر سجدہ میں رکھا ہے، اور سجدہ کے دوران ہی ارادہ فرمایا کہ ہم کعبہ کو قبلہ نہ بنا لیں۔ کعبہ صرف کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف منہ کر کے خدا کو سجدہ ہو سکے۔ کعبہ کو سجدہ نہیں، کعبے کے خدا کو سجدہ ہے۔ حضور نے ارادہ فرمایا ہم کعبہ کو قبلہ نہ بنا دیں،
دوران نماز، دوران سجدہ سرکار نے سر مبارک اٹھایا، اس طرف بیت المقدس تھا، اس طرف کعبہ تھا، حضور یہاں تھے، 1 لاکھ صحابی پیچھے ہے، مقتدی ہے، سرکار یہاں سے اٹھے سجدے کے اندر ہی، اللہ اکبر کہنے کے باوجود اللہ اکبر نہیں فرمایا، اٹھے اور یہاں آ کر سر بسجود ہوئے۔ پہلے عزت دے رکھی تھی حضور نے بیت المقدس کو، اب عزت دینا چاہتے ہیں کعبہ کو۔ حضور علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا اور ادھر آ گئے، 2 گروہ بن گئے صحابہ کرام کے۔ ایک جو گروہ تھا انہوں نے خیال کیا حضور کہاں، دیکھا تو حضور پیچھے جا رہے تھے، وہ جیسے جیسے حضور پیچھے جا رہے تھے وہ ویسے ویسے وہ بھی پیچھے جا رہے تھے۔ حضور اس طرف گئے وہ بھی اس طرف گئے، سرکار نے جیسا کیا انہوں نے ویسا کیا۔ ایک جو گروہ تھا انہوں نے کہا حضور نے اللہ اکبر تو کی نہیں، اللہ اکبر حضور کہیں گے تب ہم سر سجدے سے اٹھائیں گے، نہ کریں مرضی حضور کی نہ کریں۔ وہ پڑے رہے، 2 گروہ بن گئے، ایک نے رسول پاک صاحب لولاک کی اتباع کی اور ایک نے اطاعت کی۔ اب اتباع اور اطاعت میں فرق ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اللہ اکبر، دونوں گروہوں کی پشتیں مل گئی۔ جب اٹھے تو آدھے کے سر ادھر تھے آدھے کے ادھر تھے، پشتیں مل گئی صحابہ کی۔ اس مسجد کو کہتے ہیں قبلتین، مسجد 2 قبلوں والی، سنی ہوئی ہے نا بھائی؟ اچھا، مسجد قبلتین، 2 قبلیاں آلی مسجد۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جناب سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، ہم نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، آج کے بعد تمہارا قبلہ کعبہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، آمنا وصدق، جو جناب کا حکم سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آیا۔ لبیک یا رسول اللہ، قربان قبول۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں تو معاملہ اور ہو گیا، آدھے ادھر تھے آدھے ادھر تھے، نماز کس کی ہوئی؟ سرکار نے فرمایا دونوں کی ہو گئی، دونوں گروہوں کی نماز ہو گئی، لیکن درجہ وہ لے گئے جنہوں نے میرے ساتھ سجدہ کیا۔ اللہ کا حکم بعد میں آیا، حضور نے قبلہ پہلے بنایا، بعد میں اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو میں رب بے نیاز ہو کر، رب السماوات والارض ہو کر، غنی عن العالمین ہو کر محبوب آپ کے رخ زیبا کی تلاوت کیا کرتا ہوں، میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، میں نہیں
نرا ہم دیکھتے ہیں، صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے سارے فرشتے بھی، ملا الاعلیٰ بھی. اور یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے سارے فرشتے مل کر آپ کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں. اور یا رسول اللہ ایک کام میں کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا، میں صرف یہی کام کرتا ہوں کہ آپ کے غلاموں کے ساتھ مل کر آپ کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں. آپ کے غلاموں کے ساتھ مل کر آپ کی ذات پہ خدا درود بھیج رہا ہے. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا نماز دان دونوں کی ہو گئی، مگر فوقیت وہ لے گئے جنہوں نے ہماری تائید کی. خدا تعالیٰ کا بعد میں حکم آیا وہ جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے دیکھا، ان کی نماز کیا تھی؟ حضور کو دیکھنا. وہ سرکار کو دیکھ رہے تھے. حضور رسول پاک صاحب الاولاق جیسے اٹھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، حضور پیچھے گئے وہ بھی پیچھے چلے گئے، حضور سر بسجود ہوئے وہ بھی سر بسجود ہو گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں تو چہرہ پھیر دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا سینہ پھیر دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تمہاری نماز ٹوٹ گئی. نہیں، ان کی نماز کامل ہوئی جنہوں نے رسول پاک کی اتباع کی. اور اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم نے قبلہ بدل دیا جدھر آپ نے رخ کیا. کعبہ کو قبلہ بنایا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. کعبہ کیا ہے؟ اینٹوں کا کمرہ، ایک مکان، ایک خالی مکان، خالی. جو ایک خالی مکان کو قبلہ بنا سکتا ہے وہ انسان کو قبلہ نہیں بنا سکتا. میں نے کیا کہا؟ جو ایک مکان کو قبلہ بنا دے، جو ذات وہ انسان کو قبلہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ محبوب جسے چاہے قبلہ بنا دے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوئے، یوں ہی کہ کپڑا ہٹا 1,00,000 صحابی صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے. حضور کے حکم سے 1,00,000 صحابی نے منہ پھیر کے رخ مصطفیٰ کی طرف کر لیا. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ ہمارا منہ تو کعبے کی طرف ہے مگر حضور کعبے کے کعبہ ہے. آج وہ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور وہ پرنالا، وہ میزاب عمل جس کا منہ سیدھا گنبد خضرا کی طرف ہے، وہ زبان حال سے پکار کر کہہ رہا ہے میں تو ایک خالی مکان ہوں، میں تو ایک خالی کمرہ ہوں، میں تو ایک روم ہوں، میں تو ایک مکان ہوں، وہ بھی خالی. اگر مکی کو دیکھنا ہے تو وہ گنبد خضرا میں اور سے سنتو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اور وہ ایک شخص نے وہ کیا عجب دکھا، نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں، نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں. نوری مکھڑا تے
تے زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہو رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہوئے کلی ایک رین لئی مدینے وچ ہوئے کلی ایک رین لئی مدینے وچ ہوئے بندہ رج رج چمے پھر جانیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہو رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دوستا حضور دیاں محفلاں سجایا کر دن رات سونے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے پہ درود تو پہنچایا کر سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہو رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہو رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں صورتاں ویکھ لو ستران ویکھ لو زیران ویکھ لو زبران ویکھ لو جویں آقا دیاں زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہو رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہو رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے محبوب کی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس والمقدس والمعطر والمعمر میں قبول اور منظور فرمائے آمین مصطفیٰ کے کسی کا جسم نورانی نہیں اور مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی ثانی نہیں کیونکہ کئی سسیاں قربان تیڈے تو تے کئی خان پنل تیڈے بردے تے کئی راجے چھڑ اپنیاں ہیران تیڈے دردہ پانی بردے تے سونا کئی یوسف تیڈی دید دکھاتے ہاتھ بند بند عرضاں کرتے تو پھر کیوں نہ کہیں مصطفیٰ کا دو جہاں میں کوئی بھی ثانی نہیں کیونکہ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں بنا کے خالق نے آپ سے ارشاد کیا میرا جواب تو ہے تیرا جواب نہیں کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اور گفتگو سرکار کی
قرآن کی تفسیر ہے اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سوگت رسا تے پنڈ سر تے سانی کوئی بھی سونے محمد کا نہیں اور سچائی رب نے بن چھڑیا جدے وچ محبوب مطالعہ سی ملتمس ہوں جناب بابر بھائی سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم للہ رب العالمین اذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم اب از وقت حکم ہویا بندہ نیچے حاضر ہو گیا اللہ پاک سڑا پڑھنا توڑا سونا اپنے پاک بلند برکت میں قبول و مزور فرماوے کوئی زبان خاموش نہ رہے بندہ وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہو پیسہ ہو جگیر ہو مال ہو بندہ وہ بڑا ہوتا ہے جس کو زہرا کا بابا پسند کرتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے درود پاک نذرانہ پیش کرنا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا نیازی مجھ پہ یہ کتنا کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی کہ پنج تن کا گدا ہے جب سے اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہوگی میرا کمال نہیں میرے پیر و مرشد آل نبی اولاد علی حضور کے بلا پھر سید بابا عاشق حسن گیلانی دی نظر کرم بندہ نجیدہ آج اسٹیج تے کھڑو یا درود پاک نذرانہ پیش کرو کوئی زبان خاموش نہ رہے میں اپنے نوکری دا آغاز کرتا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ میرے سرمہ اہل سنت فخر اہل سنت توڑے دلوں نے بڑا حقیقت کرو منور روشن کیتا ہے بیان سن کے دل ٹھرے ہے جتے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی حاضری چھوڑی وہ تو اپنی حاضری دا آغاز کوئی زبان خاموش نہ رہے ایک روچ بولو سبحان اللہ سب نامت سونا نام جد وچ دو پھر سجا چوکے پڑھ لے سب نامت سونا نام جد وچ دو ماں سب نامت سونا نام جد وچ دو ماں سب نامت سونا نام جد وچ دو ماں جس بدر میں نہ چنگا لگتا ہے سجا چکے سب نامت سونا نام جد وچ دو ماں سب نامت سونا نام جد وچ دو ماں سب نامت سونا نام جد وچ دو ماں اس نام تمہیں قربان جد وچ دو ماں اس نام تمہیں قربان جد وچ دو ماں اس نام تمہیں قربان جد وچ دو سارے نام نبی دے پیارے 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 ایک دوجے نال ود کے سارے سارے نام تجلیاں والے سارے نام تجلیاں والے اس نام وچ میری
مجدوں میں ماں سب نامت سونا نام جد وچدوں میں ماں اور کلا سارے نام نبی دے پیارے جس بندے میں نا چنگا لگتا ہے چوک کے بولے سبحان اللہ نام کے بعد ساڑھا کوئی وسیلہ نہیں سارے نام نبی دے پیارے سارے نام نبی دے پیارے ایک دوجے تانو بند کے سارے ایک دوجے تانو بند کے سارے سارے نام تجلیاں والے سارے نام تجلیاں والے اس نام وچ میری جان جد وچ دومی ماں سب نام تو سونا آم جد وچ دومی ماں سب نام تو سونا بالکل کلوز کرنا بھائی ایک اشار مولا علی دی بارگاہ کے اندر بالکل کلوز بالکل شارٹ کٹ حضور اجازت ہے اچھار دعا علی دائے جیڑا علی دا نوکر ہے چوکے رل کے پڑھ لے اچھار دعا علی دائے اچھار دعا علی دائے اچھار دعا علی دائے اچھار دعا علی دائے اچھار دعا جگہوں پر بیٹھ جائیں پیر صاحب دعا کریں گے اس کے بعد لنگر تقسیم ہوگا سب احباب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں جدھر کھڑے ہیں ادھر بیٹھ جائیں دعا کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر تقسیم ہوگا پیر صاحب دعا کریں گے اس کے بعد لنگر تقسیم ہوگا سب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں